اتنی دعائیں اللہ سے مانگو، سحر اور افطار میں اتنی دعائیں مانگو، تھکا دو اپنے آپ کو دعا میں، تھکا دو۔ اب ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دعاؤں کے ساتھ کچھ چیزوں کو اور جوڑیں تاکہ دعا کی قبولیت یقینی ہو جائے۔ نمبر 1، دعا قبول یقیناً ہوگی۔ نمبر ایک پہلی بات شرط کے طور پر لازمی ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو دعا پھر قبول نہیں ہوگی۔ شرط ہے یہ کیا؟ اکل حلال، پیٹ میں حلال گیا ہوا ہو، بس۔ دعا کا اور حلال مال کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ اگر حرام کا لقمہ چلا گیا، یا جسم پر لباس حرام کا پہنا ہوا ہے، یا جسم نے پرورش پائی ہوئی ہے حرام مال سے، تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب کیا کریں؟ پہلے حرام سے توبہ کر لو، اس کو چھوڑ دو، جو کمایا چھوڑ دو۔ اگر ایسی کیفیت ہے کمائی کی کہ اب کوئی اور چارہ کار نہیں ہے تمہارے لیے، تو گزارا کرو، اچھا تلاش کرو، حلال تلاش کرو، اس طور سے تلاش کرو جس طرح سے بے روزگار آدمی تلاش کیا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ بھی کرتے رہو کہ اللہ میں مجبور ہوں اس حالت میں، لیکن واقعتاً جیسے مجبور آدمی ہوتا ہے ایسے بن کر مانگے اللہ سے، اے اللہ میرے لیے حلال کا انتظام فرما۔ اور اگر فوری طور پر اس حرام سے علیحدہ ہونا ممکن ہے، فوری ہو جاؤ۔ لیکن اگر ممکن نہیں ہے، گھر میں فاقے آنے کا خدشہ ہے، مر جانے کا خدشہ ہے، شدید تکلیف میں پڑ جانے کا خدشہ ہے، تو یہاں یہی گنجائش دی ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس کو اختیار کر لو، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ اکل حلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا کہ ایک شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اغبر سر سے لے کر پیر تک اتنا لمبا سفر حج کے لیے سفر کر کے آیا، احرام باندھا ہوا ہے، اور اتنا طویل سفر کر کے آیا کہ پورا کا پورا جسم اور پورے کے پورا احرام جو اوپر لپٹا ہوا ہے چادریں گرد و غبار سے بھری ہوئی، اتنے دور سے آیا اللہ کو منانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور بال بھی بکھرے ہوئے پرگندہ بال ہیں اس کے، میل کچیل بھی ہے، صفائی کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ حالت احرام میں ہے، کنگھا بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ حالت احرام میں ہے۔ وہ آ کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اے میرے اللہ میری دعا کو قبول کر لے، لیکن فرمایا مطعمہ حرام، پیٹ میں حرام ہے، مشربہ حرام، پیا بھی اس نے حرام کا ہے، ملبسہ حرام، جسم پر لباس بھی حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ تو ایک پہلی بنیاد جو شرط ہے وہ اکل حلال ہے۔ دوسری بات، دعا قبول جب ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ پاک سے پر امید ہوتا ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اعتماد کرنا میرے اوپر کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا، اعتماد کر، پر امید ہوتا ہے، مایوس نہیں ہونا، مایوس ہو کر دعا چھوڑنی نہیں ہے، لگے رہنا ہے۔ تیسری بات، دل جمعی کے ساتھ توجہ اور دل جمعی کے ساتھ دعا کرنی ہے، یہ نہیں کہ میں نے ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہیں، دیکھ ادھر رہا ہوں کسی اور سوچ میں لگا ہوا ہوں۔ دل جمعی کا مطلب کیا ہوا کہ جناب میں سر سے لے کر پیر تک ایک ہی ذات اللہ کی طرف متوجہ ہوں، میرا دماغ بھی ادھر لگا ہوا ہے، زبان بھی یہیں چل رہی ہے، اور میرے ہاتھ بھی اسی کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، اور میرا چہرہ بھی سوالی بنا ہوا ہے، اور شکل بھی سوالی کی بری ہوئی ہے، تو بیٹھنا بھی میرا کیا ہے، سوالی کے انداز کا ہے، تو یہ ہے بات، پھر اس کو کہیں گے دل جمعی۔
اس کو کہیں گے دل جمعی، تھکا دینا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو عقل حلال بھی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد میں نے کیا عرض کیا کہ عقل حلال کے بعد اللہ سے پر امید بھی ہونا چاہیے، اور تیسری بات کیا عرض کی کہ دل جمعی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ دعا کے اول میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دعا کے اول میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اب حمد و ثنا میں ہمیں کیا معلوم کہ حمد و ثنا کیا ہے؟ بھائی اللہ کی تعریف کرنی ہے نا، اپنی زبان میں کر لو، اپنی زبان میں نہیں کر پاتے ہو تو سورۃ الفاتحہ اللہ کی حمد ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ اللہ کی حمد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، یا اللہ یا رحمان اللہ کے نام یاد ہیں یہ پڑھ لو یہ اللہ کی حمد و ثنا ہی ہے۔ اے اللہ تو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ زمینوں کا بنانے والا تو ہے، اے اللہ ساری کائنات کا تو خالق ہے، سب کو تو روزیاں دیتا ہے، اے اللہ میری روزی کا مسئلہ بھی حل کر دے، یوں مانگو تیرے لیے اے اللہ کیا مشکل ہے۔ اور نمبر 5 اپنی بے بسی کا اعتراف کرو، اپنی بے بسی کا، اے اللہ میں کچھ نہیں، میرے اسباب کچھ نہیں ہیں، اے اللہ اصل تو تیری طرف سے مدد آئے گی، میں کچھ نہیں ہوں، میرے اسباب کچھ نہیں۔ یہ ہے پیغمبروں کا طریقہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے دعا کا ذکر فرمایا۔ تو اس طرح سے افطار اور سحر میں دل جمعی کے ساتھ، عقل حلال کے ساتھ، اور اسی طرح سے خوب اللہ سے پر امید ہو کر، اور شروع میں حمد و ثنا اور درود شریف پڑھ کر، اور خوب دل جمعی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو۔ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، تو کوئی افطار میرا بغیر دعا کے نہ ہو اور اچھی طرح سے دعا، اور کوئی سحر میری بغیر دعا کے نہ ہو، اور کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن میں نے ہر نماز کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے ہوں۔ میں کبھی کبھی اپنے پیارے دوستوں کو دیکھتا ہوں جیسے ہی اسلام پھرتا ہے بھاگ رہے ہوتے۔ اللہ اکبر، کیوں بھائی کیا جلدی ہے، کیا جلدی ہے؟ جلدی بھی ہوتی ہے، ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں دعا میں بیٹھ گیا تو میرا شدید بڑا نقصان ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں ایمرجنسی۔ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، جلدی جلدی آیا تھا، اماں نماز پڑھ کے بس فوری بھاگا ہوا ہے، ایمرجنسی ہے، ٹھیک ہے جاؤ۔ لیکن باہر جا کے گپیں ہی لگانی ہے تو پھر تو کم از کم دعا میں لگو تھوڑا سا۔ نمازوں ضروری نہیں ہے کہ آپ امام کے پابند ہیں، نہ امام آپ کا پابند ہے، نماز کے بعد آپ دعا کریں، جتنی لمبی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، امام کے ساتھ آپ آمین کہنا، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کریں۔ آپ کا اور امام کا تعلق سلام پر ختم ہو گیا ہے، اب آپ اپنے اوراد و وظائف پڑھیں، امام اپنی دعا کرے۔ اور اگر آپ امام کے ساتھ تبرک کے طور پر جناب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اٹھا لیے جی، امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے میں نے بھی اٹھا لیا، امام صاحب نے آمین کا میں نے کیا مانگا ہے تُنے؟ پتہ نہیں میں کیا مانگا، جو کچھ امام صاحب نے مانگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ مجھے کوئی دعا سے سروکار نہیں ہے، کوئی دعا سے کوئی خاص غرض نہیں ہے۔ صدر صاحب کے پاس گئے ہیں، بس وہ محلے کا ایک آدمی تھا تو میں بھی ساتھ چلا گیا، تو نے بھی کچھ مانگا ہے؟ نہیں مانگا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس میں بھی چلا گیا تھا ایسے۔ میرے پیارو نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل جمعی کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، بس فرضی نہ ہاتھ اٹھایا کرو، اور فرضی ہاتھ اٹھا کر بس یوں کر لیا کرو اور پھر جاؤ بھاگو، کچھ پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے بندے نے کیا دعا مانگی۔ ایسا نہ کرو، یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے بھائی، یہ اللہ کے دربار کے ساتھ مذاق ہے، یہ مذاق نہ اڑایا کرو۔ دنیا میں بہت جگہ مذاق کرنے کی، دین نہیں ہے مذاق کرنے کا۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا خلاصہ تو دعا ہی تو ہے، اور نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی، میرے بندوں سے کہو کہ مجھے پکاریں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھے نہیں پکارتے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔
تو آئیے آج ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ افطار سحر میں اور ہر نماز کے بعد انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان